السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے اب تک 130 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں سیلاب کے باعث 50,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ضلع لسبیلا میں ہوا ہے، جہاں سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام کو ہدایت کی کہ وہ حالیہ سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے 24 گھنٹوں میں ادا کر دیں، جبکہ سیلاب سے مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہونے والے مکانات کے معاوضے کو بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے غیر معمولی مشترکہ بیان میں حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کے مالیاتی مسائل عارضی نوعیت کے ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رات گئے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں حالیہ کمی IMF پروگرام اور ملکی سیاست کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تاہم مرکزی بینک اور وزارت خزانہ کو یقین ہے کہ مالی سال سن 2023 میں پاکستان کی مجموعی مالیاتی ضروریات IMF کے جاری پروگرام کے تحت مکمل طور پر پوری ہو جائیں گی۔ سرحد پار افغانستان میں روپوش کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مصالحت کے لیے ایک اور 15 رکنی وفد پچھلے 3 دنوں سے کابل میں مقیم ہے۔ وفد کے سربراہ وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر محمد علی سیف نے طالبان کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے اپریل سے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پشاور کے کور کمانڈر اور ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے علاوہ قبائلی اور سیاسی عمائدین اور علماء پر مشتمل کئی وفود کابل آتے جاتے رہے ہیں۔ ایران کے سرحدی محافظوں کی افغان طالبان کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے۔ ہمسایہ ملک افغانستان میں 1 سال قبل ان سابقہ باغیوں کے اقتدار پر قبضے کے بعد سرحد پار سے ہونے والا تازہ ترین واقعہ ہے۔ سرکاری ایرنا نیوز ایجنسی نے مشرقی ایران میں ایک سرحدی علاقے کے گورنر کے حوالے سے بتایا ہے کہ اتوار کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایران کے طاقتور پاسداران انقلاب کے قریبی نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے صوبے نیمروز سے سرحد کے اس پار علاقے کے مشرقی کنارے پر کئی مکانات پر فائرنگ کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے ایک ایسے علاقے میں اپنا پرچم بلند کرنے کی کوشش کی جو افغانستان کی سرزمین کا حصہ نہیں ہے۔ افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ طالبان اور ایرانی سرحدی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد ایرانی اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے وزیر دفاع نے سرحد پر اپنی فورسز سے ملاقات کی اور انہیں جھڑپوں سے گریز کرنے کو کہا۔ 31 جولائی کو افغانستان کے صوبے نیمروز میں سرحد پر طالبان اور ایرانی سرحدی محافظوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں ایک طالبان جنگجو ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ امریکی دفتر خارجہ نے کیرن ڈیکر کو دوحہ قطر میں امریکی سفارت خانے کا چارج ڈی افیئر مقرر کیا ہے۔ چارج ڈی افیئر ایان میک کیری نے ایک ٹویٹ میں اپنی جانشین کیرن ڈیکر کی تعیناتی کی تصدیق کی اور کہا کہ میری جانشین کیرن ڈیکر کی قیادت میں افغان عوام کے ساتھ ہماری وابستگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیرن طویل عرصے سے افغانستان کی دوست رہی ہیں اور وہ امریکی مفادات کے تحفظ اور افغان عوام کی حمایت کے لیے انتھک اور مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں۔
طالبان کی پیٹرولیم اور کانوں کی وزارت نے پیر کو ایک چینی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ کمپنی شمالی افغانستان میں قشقری آئل زون میں سرمایہ کاری کرے گی۔ وزارت کان اور پیٹرولیم نے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ اس سرمایہ کاری میں 20% سرمایہ کاری طالبان وزارت خزانہ کی ملکیت والی پیٹرولیم کمپنی کرے گی۔ کابل یونیورسٹی کیمپس میں چینی حکومت کی مالی اعانت سے ایک آڈیٹوریم اور تعلیمی عمارت کا افتتاح کل ہوا ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر اور طالبان کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر نے تقریب میں حصہ لیا۔ یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا سے اناج کی ترسیل پیر کو دوبارہ شروع ہوئی۔ سیرا لیون کا پرچم بردار کارگو جہاز ریزونی بندرگاہ سے نکلنے والا پہلا جہاز ہے جو مکئی لے کر لبنان کے لیے روانہ ہوا۔ ترکی کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ دیگر بحری جہاز بھی یوکرین سے روانہ ہوں گے۔ ترکی اور اقوام متحدہ نے جولائی کے آخر میں روس اور یوکرین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ عالمی سطح پر خوراک کے بحران میں اناج کی برآمدات کو دوبارہ شروع کیا جا سکے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے سے یہ صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترا کولیبا نے اوڈیسا سے برآمدات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ کولیبا نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ دنیا کے لیے ریلیف کا دن ہے، خاص طور پر مشرق وسطی، ایشیا اور افریقہ میں ہمارے دوستوں کے لیے، جب یوکرین پر مہینوں کی روسی ناکہ بندی کے بعد اناج کی پہلی کھیپ اوڈیسا سے نکلی ہے۔ اگر روس معاہدے کا احترام کرے گا تو یوکرین ہمیشہ سے قابل اعتماد پارٹنر رہا ہے اور رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ اناج کی عالمی منڈیوں تک رسائی کو یقینی بنانا انسانی بنیادوں پر ضروری ہے۔ دوجارک نے مزید کہا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام 30,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ یوکرین سے اقوام متحدہ کے ایک چارٹرڈ جہاز کے ذریعے اسے لے جایا جائے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ہفتے کی رات اپنے ویڈیو خطاب میں مشرقی ڈونیٹسک صوبے کو خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس پر روس مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو جنگ میں شدید متاثر ہوا ہے۔ لاکھوں افراد جن میں بچے اور بوڑھے شامل ہیں ڈونباس اور لوہانسک کے علاقوں میں موجود ہیں۔ ان علاقوں میں اس ہفتے کے اوائل میں یوکرین کی جنگی قیدی میزائل حملے میں مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری عدم پھیلاؤ کے تاریخی معاہدے پر ایک اہم اجلاس کورونا وائرس کی وجہ سے طویل تاخیر کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ سن 2020 میں اس کانفرنس کو منعقد ہونا تھا اور اب یہ بالآخر آج پیر کو شروع ہو رہی ہے۔ یوکرین میں روس کی جنگ نے جوہری تصادم کے خدشات کو دوبارہ بحال کر دیا ہے اور 50 سالہ پرانے معاہدے کو تقویت دینے کی فوری ضرورت کے لیے کوشش کا آغاز ہو رہا ہے۔ جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے تحت جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے ممالک نے انہیں حاصل نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک نے اپنے ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کا عہد کیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی آج پیر کو 2 روزہ دورے پر سنگاپور پہنچیں۔ وہ کانگریس کے ایک وفد کی قیادت کر رہی ہیں جبکہ ان کے اس دورے کے دوران تائیوان میں ان کے رکنے سے متعلق قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ سنگاپور کی وزارت خارجہ نے کہا کہ پیلوسی وزیر اعظم لی سین لونگ اور دیگر حکام سے ملاقات کریں گی۔ پیلوسی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 5 قانون سازوں کے گروپ کی ایشیا کے دورے میں قیادت کر رہی ہیں، جس کا مقصد خطے میں اپنے اتحادیوں اور دوستوں کے ساتھ امریکہ کی مضبوط اور غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آیا وہ تائیوان میں رکتے ہوئے چین کے انتباہ کی مخالفت کریں گی۔ امریکی وفد کے طے شدہ دوروں میں ملائیشیا، جنوبی کوریا اور جاپان شامل ہیں۔ امریکہ کے مشرقی ریاست کینٹکی میں طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلاب میں بچوں سمیت کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور مزید ہلاکتوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ ریاست کے گورنر اینڈی بیشیر کا کہنا تھا کہ ہمیں مزید لاشیں بھی ملی ہیں لیکن ہم اس وقت ان کی تصدیق نہیں کر سکتے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ہم صورتحال پر قابو پانے کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا اور اس تباہی کو کینٹکی کی تاریخ میں بدترین اور تباہ کن سیلابوں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ نیو یارک سٹی کے محکمہ صحت نے مونکی پاکس کو صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ میئر ایرک ایڈمز اور شہر کے محکمہ صحت کے سربراہ نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک سٹی اس وبا کا مرکز تھا اور اس وقت لگ بھگ 1.5 لاکھ رہائشیوں کو اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ اعلامیہ فوری طور پر نافذ ہوا اور محکمہ صحت کو نیو یارک سٹی ہیلتھ کوڈ کے تحت ہنگامی احکامات جاری کرنے کی اجازت دی گئی۔ نیو یارک سٹی کا یہ اعلان ریاست کے گورنر کی جانب سے منکی پاکس کو ریاستی آفت کی ایمرجنسی قرار دینے کے ٹھیک ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی سرحدیں پیر کے روز پوری دنیا سے آنے والے مسافروں کے لیے دوبارہ کھول دی گئیں۔ مارچ سن 2020 میں کووڈ وبائی مرض کے نتیجے میں بند ہونے کے بعد پہلی بار انہیں کھولا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے پیر کے روز آکلینڈ میں چائنا بزنس سمٹ میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ سرحدوں کو کھولنے کا آخری مرحلہ ایک بڑا واقعہ تھا اور ہم نے بھی باقی دنیا کے ساتھ ایک بڑی وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ امریکہ میں ایک شخص نے 1.3 بلین ڈالر سے زیادہ مالیت کی لاٹری جیت لی ہے، جو اب تک کے سب سے بڑے انعامات میں سے ایک ہے۔ لاٹری کے ایلینوائے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیرلڈ مے نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے ابھی تک لاٹری جیتنے والے کی جانب سے کچھ نہیں سنا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اسے یہ معلوم بھی ہے کہ اس نے یہ انعام جیت لیا ہے یا نہیں۔ جیتنے والا ٹکٹ ایک گیس اسٹیشن پر فروخت ہوا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ ہمارے آج کی نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔